حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جمیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایات میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر خدا نے کیا ہے یہ داؤد کی اولاد سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو اللہ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام اسرائیل میں معزز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی۔ وہ بہت نیک اور عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا۔ زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے، مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی۔ اس امت میں حتیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ پوچھنے لگے، مریم یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے۔ خدا جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ زکریا نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، عمر 100 سال سے زائد تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ترجمہ، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب و رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کی حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کے نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ زکریا علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں؟ اللہ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسمان ہے کہ میں پہلے بھی تم کو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے، صبح شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا
خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کی فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سرداروں اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی حباست۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک کھوکھلے درخت کے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت۔ انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے اس سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے، اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے، اپنے عمل سے ان کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا ہے، جبکہ اسلام اطاعت، فرمانبرداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔